اسلام میں قربانی کا حکم بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کی ابتدا کس سے ہوئی ہے، کب سے ہوئی ہے؟ تو دوستو، قربانی کا جو سلسلہ ہے جانوروں کی، یہ دنیا میں پرانی قوموں سے چلتا آ رہا ہے۔ یعنی جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھا گیا ہے، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ واقعہ پہنچا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہر قوم کے واسطے ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر، یعنی جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے جو ان کو اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا رب ایک ہے، سو اسی کی تابعداری کیجئے، اسی کی اطاعت کیجئے، اور آپ یعنی اے پیغمبر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ دوستو، یہ قربانی جو کرنا ہے، یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک 86 سال کا بوڑھا شخص جو ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہے، وہ بارگاہ خداوندی کے اندر دعا کرتا ہے رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد سے نواز۔ پھر اللہ رب العزت ان کو ایک نیک، صالح، حلیم، بردبار، باوقار اولاد سے نوازتے ہیں، اور 86 سال کا جو بوڑھا شخص ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کو جو اولاد عطا ہوئی ہے وہ محققین کے قول کے مطابق اور اہل تفسیر کے مطابق وہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی، اس کے بعد جب ان کی پیدائش ہو گئی تو اللہ رب العزت نے سپنے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا۔ تفصیلی واقعہ ہے کہ ان کی قربانی مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کہا اور قربانی کو کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تو اس سلسلے میں کہ یہ قربانی کب سے شروع ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے یا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اس سلسلے میں ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ لوگوں یہ تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ دوستو، اس حدیث کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو ہماری شریعت بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے۔ دوستو، اسی لیے سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ عملی طور پر ایک مینڈھا لایا گیا اور اسی قربانی کر دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام میں اس طریقے کو نہ صرف مشروع رکھا بلکہ مطلوب اور محمود قرار دیا ہے کہ یہ پسندیدہ ہے اور آپ کو ایسا کرنا ہی ہے، اور جو شخص صاحب استطاعت ہو جائیں تو خاص دنوں میں متعینہ جانوروں کی قربانی پیش کرنی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ حاضر نہ ہو۔ فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کے ان دونوں فرمانوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کی جو اصل صورت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے شروع ہوئی ہے۔ البتہ پہلے زمانے کی قوموں کے اندر بھی مختلف طریقوں پر قربانی کا رواج چلا آ رہا تھا، لیکن امت محمدیہ کے اندر جو رواج ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ سنت ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس سنت کو نہیں چھوڑا ہے، یعنی اس سنت کا مطلب طریقہ ہے یہاں پر، ورنہ اگر صاحب نصاب ہو جائے تو قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کرنے کا ہے اللہ کے راستے میں، اس سنت کو، اس طریقے کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت مال دے تو ہم واجب قربانی کریں، اور اگر اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں مال اتنا میسر نہ ہو، ہم صاحب نصاب نہ بن پائیں، تو نفلی قربانی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہم سب کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، آمین۔